الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے دین میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے ترجمے کی لفظ بلفظ ایکسپلینیشن، جو کہ بہت سمپل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 5 دفعہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سمجھے، تدبر کرے؟ میری تحقیق کے مطابق 70% سے زیادہ قرآن میں عربی کی جو الفاظ ہیں وہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو اس لیے بہت آسان۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، 120 آیت ہے، 120 نمبر۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ۔ ولن اور نہیں، ترضا راضی ہوں گے، بڑا سمپل لفظ ہے، ترضا اردو کا، راضی ہوں گے، ان کا تم سے، لیہود یہودی، ولا نصارا اور نہ نصارا عیسائی، حتیٰ کہ تتبعو تم اتباع کرو ان کی پیروی کرو، ملتہم ان کے دین کی، ان کی ملت کی۔ کل کہو، ان بے شک، ہدی اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہو الہدیٰ جو کہ صحیح ہدایت ہے، حقیقی ہدایت ہے، یعنی اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے۔ ولا ان اتبعت اور ہرگز نہیں پیروی کرنی تم نے، احواہم ان کی احوا کی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد، جاءک آ گیا، من علم تمہارے پاس علم، ما لک تو نہیں ہوگا تم کو، من اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، من ولی اور ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کا۔ اب ترجمہ ہے اس کا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور عیسائی جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے، اور اگر کہیں تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، وارننگ ہے، اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو تمہیں نہ کوئی اللہ سے بچانے والا ہوگا، مددگار ہوگا، نہ ولی ہوگا۔ ولی کا مطلب دوست۔ اگلی آیت، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ لفظ بلفظ، الذین وہ لوگ، آتیناہم جنہیں عطا کی، دی کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنا سمپل ہے، تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بہی اس پر، ومن یکفر اور جو کفر کرتے ہیں، بہی اس کے ساتھ، فاولئک ھم الخاسرون وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو ترجمہ لفظ بلفظ، تو ترجمہ کریں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن پاک، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس پر تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہ تو ہیں ہی خسارہ اٹھانے والے۔ اگلی یاد، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ بہت دفعہ آیت آئی ہے، یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، ان نعمتی میری نعمتیں، الذی جو میں نے عطا کی، انعمت عطا کی نعمت تم کو، علیکم تم کو،
وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام عالمین کے لیے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے بہت اعلیٰ، بہت بڑے معاملے کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو، جو نعمت میں نے تم کو عطا کی، اور تم کو میں نے پورے جہانوں پر فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لفظ بلفظ، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی نفس، کوئی نفس کے کام نہ آئے گا، ان نفسن، ذرا بھی کسی نفس کے، اور شیئن، ذرا بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس کی طرف سے، اس سے، عدل، مطلب عدلہ بدلہ، بدلے میں کوئی چیز، ولا تنفعها، اور نہ تنفع، نفع پہنچانا، تنفع نفع سے، نفع پہنچانا، نفع پہنچائے گی اسے، شفاعت، یہاں شفاعت کا مطلب ہے سفارش، اور ولا، اور نہ، ہم ینصرون، ان کو مدد ملے گی، نصرت ملے گی۔ اب ترجمہ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کام نہ آئے گا کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے کوئی سفارش، نفع پہنچائے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ان کو مدد ملے گی، ورنہ ینصرون، نصرت سے۔ اگلی آیت، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہو گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ لفظ بلفظ، وَإِذَا ابْتَلَىٰ، اور جب مبتلا کیا، ابتلا مبتلا، اردو کا لفظ، اور جب مبتلا کیا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، یعنی آزمایا، آزمائش کی، بکلمات ہی، بکلمہ، کلمات سے، کلموں، باتوں سے، کچھ چیزوں سے، باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے تمام پوری کر دی، کالا، فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا، انی جائلو کا، میں بے شک، جائلو کا، بنانے لگا ہوں، للناس سے، انسانوں پہ، امامہ، تمہیں امام، کالا، کہا، یعنی ابراہیم نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد بھی، کالا، فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو۔ اچھا، یہ یہاں پہ لفظ آیا کہ میں ابراہیم کو، ترجمہ کر لیتے ہیں، اور جب مبتلا کیا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، اور اس نے وہ پوری کر دی، تو فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا میری اولاد بھی؟ فرمایا نہیں، میں ظالموں کے لیے نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہ غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ لفظ ہے امام، ہم مسلمان جذبات میں، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ان کو کہتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے امام اللہ حضرت ابراہیم کو بنائے گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، تو حضرت ابراہیم کے ایک، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، ایک ڈفرینسیشن، کیٹیگری کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے تمام انبیاء، آدم سے لے کے ابراہیم، اور پھر ابراہیم کے بعد کے جو انبیاء تھے، اور جن میں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے، تو یہاں امام الانبیاء سے مراد حضرت ابراہیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ترجمہ لفظ بلفظ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، جب بنایا، بیت کو، بیت کا مطلب اللہ کا بیت، گھر، اللہ کا گھر یعنی مکہ، مطلب بیت اللہ، مثابۃ للناس، انسانوں کے لیے مرکز، مثابہ مرکز، وآمنا، اور امن کی جگہ،
واتخذوا اور بنایا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. مصلی ہم بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی جگہ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. امریکہ میں بھی چھوٹی مساجد کو مصلی کہا جاتا ہے جہاں سے نماز پڑھی جاتی ہے. وَعَهِدْنَا اور ہدایت کی، عہد لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہرا کہ تم اس کو پاک رکھنا، طاہرہ طہارت سے، بیتی میرے اس گھر کو، للطائفین طواف کرنے والے، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اپنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب ترجمہ پڑھتے ہیں. اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز انسانوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بنایا مقام ابراہیم کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور عہد لیا ان سے، ابراہیم سے اور اسماعیل سے، کہ تم اس گھر کو میرے کو پاک رکھو گے. کن کے لیے؟ جو طواف کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں اور جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک میں پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے اہل سنت میں لوگوں ہیں یہ کہ قرآن میں کچھ سجدے ہیں. یہ سجدے اللہ نے نہیں کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، یہ امام شافعی صاحب نے یہ انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں کہ یہاں سجدہ کرنا ہے. کوئی سجدے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک صاحب تھے جو اپنے آپ کو، مطلب ان کو امام شافعی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ ایڈ کیے ہوئے ہیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہوں کہ میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، کوئی سجدہ نہیں کرتا، کوئی آیت ایسی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمَنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لفظ بلفظ ترجمہ. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ابراہیم نے، رب اجعل اے میرے رب بنا دے، ھذا اس کو، بلد امن والا، آمنا بلد کا مطلب ہوتا ہے شہر، بنا دے اس کو امن والا شہر یعنی مکہ. وارزق اور رزق دے، اہلہا اس کے لوگوں کو، من الثمرات ثمرات یعنی پھلوں سے، من آمنا جو ایمان لائیں، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر. کالا فرمایا، رب نے فرمایا، ومن کفر لیکن جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا اس کو بہت تھوڑا متاع ملے گا، فائدہ ملے گا. ثُمَّ استرار سے، استرار اور وہ اردو کا لفظ ہے، ثم پھر، استرا الی عذاب النار میں گھسیٹوں گا اس کو عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا. ترجمہ. اور جب ابراہیم نے کہا، میرے رب بنا دے اس کو یعنی مکہ کو امن والا شہر، اور اس کے باشندوں کو ہر قسم کا پھل رزق دے، اور جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر. اللہ نے فرمایا، اور جو کفر کرے گا میں اس کو معمولی سا بھی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، پھر گھسیٹوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف اور بدترین ٹھکانہ ہے. اگلی آیت جب حضرت ابراہیم کی چل رہی ہے ذکر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رفع اٹھانا، ہم نے سنا ہے رفع پہلے بھی لفظ. اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم قواعد من البیت یعنی گھر کی بنیادیں، قواعد بنیادیں، و اسماعیل اور اسماعیل بھی، تو کیا کرتے تھے؟ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا اے میرے رب، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے. تقبل
قبول فرما منا ہم سے، وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ترجمہ، اور جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، تو وہ دعا کرتے تھے کہ ہمارے رب ہمیں ہماری یہ جو بھی کاوش ہے، کوشش ہے، یا قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت، وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا ہم امتاً مسلماتاً لَكَ وَأَرِنَا آمَنَّا سَكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب لفظ بلفظ، ربنا اے ہمارے رب، جالنا اور بنا دے، مسلمین ہم دونوں کو مسلمان۔ یہ مسلمان جو ہے یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہوتی، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے آگے سر تسلیم کرنا، تو یہ اس کو مسلمان فرما بردار کر دیں۔ اے ہمارے رب اور بنا دیں ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے ایک امت جو کہ مسلمان ہو، تیری فرما بردار ہو، اور بتا ہمیں طریقے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور بتا ہمیں سکنا۔ یہ سکنا کا مطلب ہوتا ہے عبادت کے طریقے، کہتے ہیں نا مناسک طریقے، تو ہمیں بتا کہ کس طرح ہم عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور قبول فرما ہماری دعا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ اب ترجمہ، اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو اپنا مسلم فرما بردار اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت کو جو تیری فرما بردار ہو، یعنی مسلمان ہو، اور ہمیں مناسک اپنی جو طریقے ہیں عبادت کے وہ بھی بتا، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو فرمایا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اٹھا یا بھیج، وابعث مبعوث کر، فیہم ان میں سے، یعنی ہماری امت میں سے، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیتیں، ویعلمہم اور تعلیم دے ان کو، کتاب الحکمہ کتاب کی اور حکمت کی، قرآن اور حکمت کی، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو تزکیہ سے، انکا بے شک تو ہی، انتا تو ہی، عزیز الحکیم غالب اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب ترجمہ، اے ہمارے رب اور بھیج دے ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو تلاوت کرے، پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی غالب اور حکیم ہے، جاننے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا ہے حضرت ابراہیم نے کی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ النَّفْسَ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ۔ لفظ بلفظ، وَمَن يَرْغَبُ اور کون، یرغب انحراف کرے گا، ان ملت ابراہیم کی ملت سے کون انحراف کرے گا، الا مگر، من صفحہ نفس جس نے اپنے نفس کو حماقت میں، صفحہ حماقت میں مبتلا کر دیا، وَلَقَدْ اور بے شک، اصطفیناہ منتخب کر لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لِمَنَ الصَّالِحِينَ اور وہ صالحین میں سے تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، تو فرمایا اب کون ہے جو انحراف کرے، مڑے ملت ابراہیم سے، بجز اس شخص سے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، اور بے شک
ہم نے در حقیقت منتخب کر لیا ابراہیم کو دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آخرت میں اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم کی بڑی مشہور دعا ہے، ربی حب لی حکمن الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں سے کر دو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لہو، اس سے، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، مسلم ہو جا، کالا، کہا، اسلمت، میں فرما مسلم ہو گیا، لرب ہی عالمین، کائنات کے رب کا۔ اب ترجمہ، اور جب کہا اس سے، اس کے رب نے، مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا، اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّىٰ، اور وصیت کی، وصیت سے لفظ اردو بڑا سمپل، وَوَصَّىٰ، اور وصیت کی، بہا، اس کی، ابراہیم نے، بنینہ، اپنے بیٹوں کو، وَیعقوب، اور یعقوب نے بھی، کیا، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا، لکم، تمہارے لیے، لکم، دین، یہ اس دین کو، فلا تموتن، لہذا تم ہرگز نہ موت آئے، تموت، موت سے، تموتن، مرو نہ، الا، مگر، وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر۔ تو وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس پر قائم رہنے کی، اسماعیل، اسحاق، اور یعقوب نے بھی، اور ان کے پوتے نے بھی، اسحاق کے بیٹے نے بھی، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے اس حالت میں، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہو کے مرو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال یا بنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ۔ ام کنتم، تم تھے، شہداء، موجود، گواہ، حضر الموت، حضر یعقوب الموت، جب وقت قریب آیا یعقوب کی موت کا، اس کالا، جب کہا اس نے، لبینہ، اے میرے بیٹو، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما، کس کی، تعبدون، عبادت بندگی کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، اس کی بندگی کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا، جو تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا بھی معبود ہے، الہ واحد، اور وہ اکیلا واحد ہے، اکیلا معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اس کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اب ترجمہ، جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تو جو وہاں پہ موجود تھے ان سے پوچھا، اپنے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، کیونکہ ان کے کافی بیٹے تھے، 10 یا 12، تو پوچھا کہ میرے بعد کس کی بندگی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو اکیلا معبود ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ گواہی لی، شہداء کا مطلب ہوتا ہے گواہی، تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے گواہی لی۔ اگلی آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ترجمہ، تلکا، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو پہلے گزر گئی، لہا، ان کے لیے، ما کسبت، وہی ہے جو انہوں نے کیا، کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے، مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے، وَلَا تَسْأَلُونَ،
اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تسألون سوال کرے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اما کانوا یعملون کہ کیا کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ: یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ قالوا كونوا هودا والنصارى تهتدوا قل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اچھا، ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس آیت پہ، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ بنی اسرائیلی کا ذکر ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، اور تم میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں، ان کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم مطلب چلو گے میرے دین پر تو صحیح طرح سے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، ورنہ تمہیں جہنم ملے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہونا شروع ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مقام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کا مقام تھا امام الانبیاء، تمام انسانوں کے امام، کیونکہ انہی سے پھر آگے انبیاء چلے، نسلیں چلیں، انکلوڈنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ اب اس کو بناؤ، تو اس کو اٹھاؤ، اس کی بنیادیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ مصلی ابراہیم۔ جب مکے میں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان مصلی ہے۔ تو ہم نے ہدایت کی کہ اس گھر کو صاف رکھنا، آنے والوں کے لیے، مطلب پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم نے بیچ میں دعائیں بھی کی کہ یا اللہ اس کو رزق عطا فرمانا ہر قسم کا، اور مطلب یہ وہ، اور بنیادیں اٹھائی، اور اس کے بعد ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بھی بنا، اور ہماری نسل میں سے ایک رسول کو بھیج، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو ان کو تلاوت کرے کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب مینز قرآن، اور حکمت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کا بہت مقام ہے، وہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی صالحین میں سے ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی وصیت آ گئی کہ حضرت ابراہیم نے وصیت کی اپنے بچوں کو اور یعقوب کو بھی، اور یہی وصیت یعقوب نے بھی کی اپنے بیٹوں کو۔ اور وصیت بڑی سمپل سی ہے، وصیت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنی ہے، اور اس کی طرف سے جو بھی آئے گا علم، وحی، کتاب، اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہی ایک ہر کتاب اللہ تعالیٰ کی، ہر وحی کا یہی ایک مین کنٹینٹ ہوتا ہے کہ یوم الآخرت کی بھی، اور اللہ کی بھی، اور اللہ کی تمام کتابوں کی جو صحیح ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ آگے ہم دوبارہ چلیں گے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔